ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کہ 4 اپریل کو ان کا 42واں یوم شہادت بڑی خاموشی سے گزر گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی سیاست میں انقلاب برپا کیا تھا وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ تحریک پاکستان کا وہ زمانہ اور اس میں کام کرنے والے وہ بہادر، وہ جفاکش، وہ محنتی، وہ نظریاتی مسلمان جنہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں لا الہ الا اللہ کے نام پر پاکستان بنایا تھا، اور وہ 2 قومی نظریہ جس کی دنیا کے بہت سارے لوگ اور خود ہمارے اپنوں میں سے کچھ لوگ مخالفت کرتے تھے، آج لوگوں کو پتہ چلا کہ 2 قومی نظریہ کا وہ نعرہ جو تھا وہ سچ نعرہ تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم آزاد قوم تھے، لیکن مختصر عرصے کے بعد قائد اعظم علیہ رحمت ہم سے بچھڑ گئے، اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی جمہوریت، کبھی آمریت، اور لوگ زبان رکھنے کے باوجود، آنکھیں رکھنے کے باوجود، دماغ رکھنے کے باوجود، کان رکھنے کے باوجود سیاسی طور پر بہرے تھے، وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس دور کی سیاست یہ تھی کہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں اور بڑے بڑے لوگوں کے ڈرائنگ روموں میں سیاست چلتی تھی۔ جو وہ فیصلہ کرتے تھے اس فیصلے کے مطابق ہم عام لوگ جو تھے وہ ووٹ کاسٹ کر دیا کرتے تھے۔ یہ تھی جمہوریت۔ لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو جب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی کابینہ سے نکل کر عوام میں آئے تو وہ ایک انقلابی نظریے کا مالک شخص تھا۔ ایسا آدمی میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی تاریخ بدلنے کے لیے، ملکوں کے حالات بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتے ہیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخصیت اس قوم میں عطا کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے اہم ان کا جو مشن ہے نا جی، یہ وہ نسل جو میری نسل ہے یہ جانتی ہے، نئی نسل تو میرے خیال میں ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کو سرمایہ داروں، جاگیرداروں، سیٹھوں، وڈیروں کے ڈرائنگ روموں سے نکال کر تھڑوں پر لے آئے، گلیوں میں لے آئے، بازاروں میں لے آئے، اور عام آدمی کو زبان دی، حق مانگنے کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد سیاست میں ایسا انقلاب لے کر آئے کہ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں، چھوٹے چھوٹے مکانوں، جھونپڑوں میں رہنے والوں کو ٹکٹ دے کر نہ صرف انہیں پارلیمنٹ میں بلایا اور ان کو ممبر پارلیمنٹ بنایا، بلکہ ان کو منسٹرز بنایا، ان کو اختیار دیا، اقتدار دیا، اور یوں سیاست پاکستان کی جو ہے یہ سرمایہ داروں سے نکل کر عام آدمی کے مکان تک پہنچ۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 سال کے بعد اقتدار ان ہاتھوں سے نکل کر ایک عام سے آدمی کے ہاتھ میں آیا جسے عمران خان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملک میں بہت مہنگائی ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، بد انتظامی انتہا کی ہے، سب کچھ وہ تمام قباحتیں اور وہ تمام غلطیاں اور وہ تمام کمیاں اور وہ تمام کمزوریاں جو ہے اس حکومت میں موجود ہیں جن کو درست نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو بڑی مشکل سے اس پاکستان کو ملا تھا، اسی طرح عمران خان جو ہے وہ ایک ایسا حکمران آیا جس کے دامن پر نہ کوئی کک بیک، نہ کوئی کمیشن، نہ کوئی رشوت، نہ کوئی اور ایسا کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں، ان کے قریبی کیبنٹ میں، ان کے ساتھیوں میں ان کا چوائس غلط ہے عمران خان کا۔ میں یہ ان کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے وہ آدمی اپنے ساتھ رکھے ہیں جنہوں نے آٹا، چینی بلیک کی ہے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا کردار اس سلسلے میں بالکل ایک ایماندار اور دیانتدار آدمی جیسا ہے۔ ہمیں چاہیے، دیکھیں نا جی، 40 سال کی کرپشن اور 40 سال کے مافیاز اور یہ سب کچھ جو بنے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرنا اکیلے عمران خان کا کام نہیں ہے، یہ کام میرا ہے، آپ کا ہے، پوری قوم کا ہے کہ وہ اسے خط لکھے۔ جیسے وہ عورت نے کہا تھا جی وزیر اعظم صاحب آپ بتائیے ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیجیے۔ بہت بڑا سوال ہے، یہ پوری قوم کا سوال ہے، اور پوری قوم ان سے کہہ رہی ہے کہ عمران خان کیا اب ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، ہم مظاہرے کریں گے، ہم اس کے خلاف
ٹولز بنیں گے اور کیا ہوگا؟ حکومت اگر اس کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے تو آنے والا کون سا ہوگا؟ یہ تو مجھے بتائیے نا۔ کل کی پی ڈی ایم جو ہے آج ایک دوسرے کی مخالفت میں لگی ہوئی ہے، یہ ان کے اپنے اپنے اقتدار کے مسائل ہیں۔ آپ ایسا کریں، کچھ تو وزیر اعظم کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو آج 42 سال بعد بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وہ راستہ اپنائیں جناب خان صاحب کہ بعد انتظامی کو ختم کرنے کے لیے وہ چائنا پالیسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ افغان پالیسی کی، ایران پالیسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی پالیسی بنائیں نا جی، ایک ایسی پالیسی پکڑا اور لٹکایا، سمری ٹرائل کرے، تب آپ بچ جائیں گے، تب آپ سیاست کے میدان میں بھی زندہ رہیں گے اور تاریخ پاکستان میں بھی زندہ رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یوں ہی کمیاں کمزوریاں دکھانیاں شروع کی نا، اور یہ جو جہاد آپ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے میں آ جاتا ہوں اور کام کرتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، ہیلی کاپٹر پر چلا جاتا ہوں، نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا وہ راستہ اپنائیں اور دیکھیں کہ آپ نے عوام میں جانا ہے، عوام کی آواز سننی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روٹی کپڑا ہے۔ عوام کو سستی روٹی چاہیے، عوام کو ایک باحفاظت زندگی چاہیے اور کرپشن سے پاک معاشرہ چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ 2.5 سال تو آپ کے ختم ہو گئے۔ آپ مہربانی کر کے آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر جو ہے نا اپنی عادات کو، اپنی ورکنگ کو بدلیں اور اس ملک میں وہ انقلاب لائیں جس کے لیے آپ کو لایا گیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ انقلاب لانے کے لیے ضروری نہیں کہ بندے کو 100-200 سال کی عمر ملے، بلکہ اس میں ایک بندے کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی جدوجہد، عوام سے اس کی محبت جو ہے وہی انقلاب لے کے آتی ہے جناب۔ اب دیکھیں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو 51 ایئر زندہ رہے، اس دوران وہ آپ اندازہ کریں کہ 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر خارجہ، 2 مرتبہ صدر پاکستان اور 4 سال وزیر اعظم رہے۔ لیکن ان کے دور میں انہوں نے جو ترامیم کی، جو عوام کو سوچ دی، جو عوام کو سمجھ دی، اس نے پاکستانی قوم کو سیاست سے آشنا کر دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آدمی جب حق مانگنا سیکھ لیتا ہے، آدمی کو جب اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک اچھا سیوک کے قانون کے مطابق وہ ایک بہت بڑا اچھا جو ہے وہ شہری بن جاتا ہے۔ انہوں نے شہری بنایا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ کمیاں کمزوریاں ہوئیں، لیکن جو انقلاب وہ لے کے آئے، وہ انقلاب آج پاکستان کے منہ پر لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاسپورٹ کا حصول آسان کر کے پوری دنیا کے لیے پاکستانی مزدوروں کے کمیونٹی کے لیے دروازے کھول دیے، اور پاکستان میں معیشت کا ایک بہت اچھا انقلاب برپا ہو گیا۔ اب دیکھیں نا جی کہ انہوں نے وہ جو موروثی سیاست کا اور جاگیردارانہ سیاست کا جو کلچر تھا اس کو بڑی حد تک ختم کیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم تو یار یوں لگتا ہے کہ ہم لیڈر کچھ قوم ہیں، ہم نے ان کو پھانسی لگوا دیا اور ان کی پھانسی پر کوئی ایک جالا بھی نہیں نکلا، اور ہوا یہ کہ پوری دنیا نے ان کی زندگی کی بھیک مانگی، لیکن وہ پھانسی چڑھ گئے۔ اور اس پھانسی کو ہم جوڈیشل مرڈر بھی کہتے ہیں کہ آج بھی میں بطور ایک معمولی سا وکیل ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ جس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، آج بھی ریفرنس کے طور پر ہم نظیر کے طور پر اسے کسی عدالت میں پیش نہیں کرتے، اور نہ ہی ججز صاحبان جو ہیں اس کو مانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہونا تھا، یہ ہو گیا، اور اس کے بعد سیاست جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، اور اگلے 40 سال تک 39-40 سال تک یہ سیاست 2 گھروں میں بڑھتی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی تصویریں بیچ کر ان کی تیسری نسل جو ہے وہ بھی اقتدار میں آئی، لیکن روٹی کپڑا اور مکان کا وہ نعرہ جو انہوں نے دیا تھا نہ وہ پورا کر سکی، نہ ہی اس پر عمل کر سکی۔ اور میں اگر معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے بھی زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کو استعمال تو کیا گیا، لیکن اس کام کو کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ تھی۔ اسی لیے پیپلز پارٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا عروج جو ہے دیکھنے کے باوجود اب لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں کرپشن، کک بیک اور یہ وہ کی چیزیں عام ہیں۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں آپ دیکھیں ان کے مخالف بھی
ان پر نہ کسی قسم کی کک بیک، نہ کوئی کمیشن، نہ کوئی رشوت، نہ کوئی اقربہ بری، کوئی الزام نہ لگا سکے۔ صاف دامن تھا ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست میں، اور یہ ایک سیاستدان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔